ایسی کرپٹو کرنسی اگر ہم دیکھیں شرعی اصولوں کی روشنی میں تو یہ مال نہیں بنتی تھی، تو شروع میں اس وجہ سے بھی منع کیا، لیکن پھر یہ بہت زیادہ لوگوں میں عام ہو گئی تو اب والی عموم بلوہ کی علت کی وجہ سے مان لیا۔ اب یہ کہ جائز بھی ہے کہ نہیں، یہ آخری چیز تھی۔ اس کے لیے بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے کنٹری میں یہ لیگل ہے تو آپ کر سکتے ہیں، اگر اللیگل ہے تو نہیں کر سکتے۔ وجہ اس کی یہ ہے، اس میں کچھ قباحتیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کا ہارڈ ڈسک ہیک ہو جاتی ہے، اگر کسی طرح وہ اڑ گئی، کسی نے دھوکہ دے دیا، تو چونکہ اسٹیٹ بینک اس کو اون نہیں کرتا، گورنمنٹ نے تو آپ کو پرمیشن ہی نہیں دی، آپ کا مال گیا، اربوں ڈوب گئے لوگوں کے، میں جانتا ہوں پرسنلی، بالکل ہیرو سے زیرو بن گئے۔ اب وہ پولیس کو رپورٹ بھی نہیں کرا سکتے کیونکہ یہ لیگل تو ہے ہی نہیں، کوئی پیچھے ہی نہیں آئے گا، پیسہ گیا آپ کا۔ دوسرا، جب اس میں انویسٹمنٹ کی تو اس میں ٹیکس نہیں دیا، کروڑ روپے انویسٹ کر کے ٹیکس بچا لیا۔ ٹیکس ہمیشہ برا نہیں ہوتا، آج کے دور میں اگر ٹیکس نہیں لیں گے آپ کا ملک ہی نہیں چلے گا۔ تو ایسے جتنا مجھے سن رہے ہیں جنہوں نے کسی کے ساتھ ملا کر اپنے ٹیکس کو بالکل زیرو کر رکھا ہے، آمدنی زیرو شو کر رکھی ہے، ٹیکس ہی نہیں دیتے، فائلر نہیں بنتے کہ ہمیں خواہ ٹیکس دینا پڑے گا۔ اگرچہ کچھ ٹیکس ایسے ہو سکتے ہیں جس میں شرعی لحاظ سے کلام ہو سکتا ہے کہ یہ ظلم کی صورت ہے، ناجائز ہے، لیکن مطلقاً تو نہیں ہے۔ وہ ٹیکس بچاتے رہتے ہیں اور ملک دیوالیہ ہوتا جا رہا ہے، حالت خراب دیکھ لیں، پھر نئے نئے ٹیکس لگتے ہیں، ہماری کوتاہیاں بعض اوقات پورا معاشرہ بھگت رہا ہوتا ہے، غریب بھگت رہے ہوتے ہیں۔ تو یوں آ کے پھر اتنے انویسٹمنٹ کر لی کہ ٹیکس ہی نہیں نکل رہا، اس میں گورنمنٹ کے اس میں نالج میں نہیں ہے، تو یہ دوسرا آپ کے ملک کو کھوکھلا کر دیا اس چیز نے۔ لہٰذا اب خلاصہ کلام یہ ہے، ابھی آپ کی گورنمنٹ پلاننگ کر رہی ہے اور یہ آگے فیوچر یہی ہے، تمام معاملات ڈیجیٹل کرنسی کے اندر ہی ہوں گے۔ ابھی آپ کو پتہ ہے شناختی کارڈ بھی ڈیجیٹل ہو گیا ہے، اگر آپ کے پاس نہیں ہے فزیکلی طور پر، پازیٹیو وے میں نہیں ہے، تو پھر اس میں چلے گا۔ آپ نادرا کے ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، اس میں آپ کا شناختی کارڈ شو ہوگا، کچھ پروسیس کرنا ہوگا، کہیں پر بھی آپ اس کو شو کریں گے وہ ویلڈ مانا جائے گا۔ ہر چیز ڈیجیٹل ہو رہی ہے آہستہ آہستہ، تو جہاں پر یہ لیگل ہے وہاں پر انویسٹمنٹ آپ کر سکتے ہیں، آپ کے ملک میں اللیگل ہے نہیں کر سکتے۔ جیسے دبئی ہے مثال کے طور پر، لیکن میں منی لانڈرنگ کی اجازت نہیں دے رہا ہوں، حوالے کی اجازت نہیں دے رہا ہوں، لیکن آپ کا وہاں پیسہ مثلا موجود ہے تو وہاں چونکہ یہ لیگل ہے آپ وہاں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، وہ پیسہ وہاں کر لیں آپ، لیکن پاکستان میں جب تک یہ لیگل نہ ہو جائے آپ نہ کریں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ باقی ضمناً میں کہہ دیتا ہوں بہت سے ایپس آئے ہیں، میں نام نہیں لیتا ہوں، یہ پھر مسئلہ ہوتا ہے قانونی اعتبار سے، بھئی اتنا پیسہ انویسٹ کر دیں، یہ اتنا رکھوائیں، پھر اتنے ممبر بنا دیں، ہم آپ کو اتنا پیسہ ملتا رہے گا۔ ہماری کوئی پروڈکٹ خرید لیں آپ، پھر پیسہ رکھوائیں اور پھر اس پہ آپ ممبر بناتے جائیں، آپ کو کمیشن ملتا رہے گا۔ یہ ایسی سینکڑوں کمپنیاں آئیں اور آج کہاں ہیں وہ؟ لیکن ہماری قوم کہتی ہے اپنے زبان حال سے، ہے کوئی لوٹنے والا جو ہمیں لوٹے؟ ہے کوئی ہمارا بینک بیلنس ختم کرنے والا جو کرے؟ ہے جو کوئی ہمیں مالی لحاظ سے ڈپریسڈ کر دے؟ ہے کوئی جو ہمیں کھوکھلا کر دے؟ جیسی کوئی نئی چیز آتی ہے اس میں دبا دب انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ اس طرح کے ایپس کون چلا رہا ہے، کون آنر ہے آپ کو نہیں پتا ہوتا، کون ایڈمن ہے نہیں معلوم۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب آپ ممبر بناتے ہیں، اربوں روپے جمع ہوتے ہیں، سارا ڈوب جاتا ہے۔ اور ایسے لوگ پھر کسی کے سامنے بولتے بھی نہیں ہیں شرم کی وجہ سے نا کہ میں لٹ گیا ہوں، پوچھتے کیسا چل رہا ہے؟ صحیح چل رہا ہے، اور دل میں کہہ رہا تھا مروا دیا۔ اتنے میسج آتے ہیں، یقین کریں ڈبل شاہ جیسے لوگ جو ہیں وہ لوٹ کے لے گئے اور پڑے ہوئے۔ اور یہ ہماری بہنیں، وہ جی علاقے میں ایک وہ بابا جی آئے تھے، انہوں نے کہا تھا گولڈ دے دو، ایک بالی کے 2 بالی، انہوں نے بنا کر دکھا دی، 2-4 دفعہ پورا گولڈ لا کے حوالے کر دیا۔ وہ انہوں نے کوئی چیز کھلائی پلائی یا کوئی ایسا کر دی، بے ہوش ہو گئی، اٹھی تو متاع حیات ہاتھ سے جاتی رہی، پھر بعد میں پچھتا رہی۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ ایسے ایپس میں انویسٹمنٹ کرنا جس میں دھوکے کے امکانات ہوں، اس کو شرعی لحاظ سے غرر کہتے ہیں، غرر کے امکانات ہوں، وہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ جو انٹرنیٹ پہ آپ انویسٹمنٹ کریں پہلے علماء سے معلوم کریں۔ آپ ایک چیز بعض اوقات گولڈ خریدتے ہیں، کرنسی خریدتے ہیں، اس کا فزیکلی وجود ہی نہیں ہوتا۔ ایک ویب سائٹ بنا لیتے ہیں، اس میں کرنسی دکھا دیں گے، گولڈ رکھا ہوا دکھا دیں گے، بھئی آپ پرچیز کریں، ہمارے اکاؤنٹ میں پیسہ بھیجیں، اتنے کے آپ مالک ہو گئے، جب قیمت بڑھے گی ہم اس کو سیل کر کے پروفٹ آپ کے اکاؤنٹ میں بھیج دیں گے۔ جب فزیکلی طور پہ چیز عموماً ایسی ہوتا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں 100% ایسا ہوتا ہے، ہوتی بھی یہ چیزیں، لیکن اکثر ایسی ہوتا ہے کہ وہ کوئی چیز نہیں ہوتی، آپ نے پیسہ بھیج دیا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ لو پروفٹ، اصل آپ کا بھی پڑا ہوا ہے،
پھر کہتے ہیں کہ چلیں جی اور انویسٹمنٹ، آپ 10 کو اور بلا لیتے ہیں، پھر وہ بھاگ جاتے ہیں۔ اس طرح کے غرر کے مقامات پر انویسٹمنٹ کرنا شرعاً جائز نہیں ہوتا۔